حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت میں ابھی لاک ڈاؤن کی کیفیت چل رہی ہے تلنگانہ میں، اور ابھی اس وقت میں لاک ڈاؤن کا جو وقت چل رہا ہے صبح 6 بجے سے شام میں 6 بجے تک چھوٹ ہے، اور شام میں 6 بجے سے صبح 6 بجے تک نائٹ کرفیو سمجھیے یا لاک ڈاؤن ہے۔ میں اس وقت میں بحیثیت صدر سٹی جمعیت علماء حلقہ راجندرہ نگر حکومت سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت میں مساجد میں نماز پڑھنے سے متعلق تحدیدات ہیں، پابندیاں ہیں، صرف چند لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے پرمیشن ہیں، اور جمعہ میں بھی زیادہ جمع ہونے سے منع کیا گیا ہے، اور گھروں میں نماز پڑھنے کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ تو اس وقت میں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، کرونا وائرس تھمتے جا رہا ہے، اور مریضوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ اس قانون میں نظر ثانی کریں، اور مساجد ایک ایسے مقام ہیں جہاں پر ہم اپنے اللہ پروردگار گاڈ بھگوان سے ہم دعائیں کرتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ یقیناً ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ بیماری بھی وہی دیتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے پروردگار سے مسجد میں جا کر یہ سارے ایمان والے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، دعائیں کریں، نمازیں پڑھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ بہت سارے موقع پر دیکھنے میں آیا ہے، بڑے بڑے حالات جب آئے، قحط آیا، تو ایسے موقع پر مساجد میں جب دعائیں کی گئی، جب پروردگار کے سامنے جب لوگوں نے، مسلمانوں نے اپنے پیشانی کو جھکایا، تو اللہ تعالیٰ آئے ہوئے قحط کو دور کر دیا، زلزلے کو دور کر دیا، عذاب کو دور کر دیا۔ اب اس وقت میں ہم کتنا پریشان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی ایک دن ملک گیر ہڑتال ہوتی ہے یا اسٹیٹ لیول پر ہڑتال ہوتی ہے تو لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اب کئی دنوں سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، پہلے تو 10 بجے تک تھا دن میں، پھر 10 بجے سے لاک ڈاؤن تھا، 10 بجے تک چھوٹ تھی، پھر اس بعد میں 1 بجے تک ہوا، اور اب 6 بجے تک ہے کھلا، 6 بجے سے لاک ڈاؤن ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، کاروبار کا تو نقصان ہے، تاجرین کا نقصان ہے۔ تو یقیناً ہم جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے حکومت کا بھی نقصان ہے، پبلک کا بھی نقصان ہے۔ اگر ہم مسجدوں میں جا کر پروردگار کے سامنے جھکیں گے، دعائیں کریں گے اللہ کے سامنے، تو بہت ممکن ہے کہ یہ وبا ختم ہو جائے۔ تو ہم حکومت سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ مساجد کو کھولنے اور مساجد میں عوام الناس کو، مسلمانوں کو جا کر نماز پڑھنے کی اجازت دیں۔ انشاءاللہ اس سے بہت ممکن ہے کہ مسلمانوں کی جبین جب زمین پر جھکے گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو دور کریں گے، بیماریوں کو دور کریں گے۔ اسی طریقے سے اور ایک اپیل میں کرنا چاہتا ہوں اس وقت میں کہ گزشتہ سال بھی تعلیمی سال ایسے ہی گزر گیا، کچھ آخر میں چند ماہ تک یعنی کہ 8ویں کلاس یا 10ویں کلاس کے بچوں کو بلایا گیا، کالج کے بچوں کو بلایا گیا، چھوٹے بچوں کو تو بالکل پورا سال بھر اسکول کو آنے کا موقع نہیں تھا، آن لائن تعلیم ہوئی اکثر مقامات پر۔ تو تعلیم کا بہت بڑا حرج ہو رہا ہے۔ ملک کی ترقی تعلیم میں ہے، ملک کو پروان چڑھانے کے لیے تعلیم اثر انداز ہوتی ہے۔ جس ملک کے باشندے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ ملک پروان چڑھتا ہے، ترقی پذیر ہوتا ہے، کاروبار میں، معیشت میں ترقی ہوتی ہے، اکنامک کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، اور سوشل
کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اگر ہمیں ترقی یافتہ ہونا ہو تو تعلیم کو ترقی دینا ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے 2 سال تقریباً سال 1.5 سال ہو گیا اسکول بند ہے، جس کی وجہ سے تعلیم کا بہت خسارہ ہو رہا ہے۔ ہم حکومت سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی غور کریں کہ ہم تعلیم کو مستحکم کیسے کر سکتے ہیں۔ اسکول کھولنے کے سلسلے میں کچھ تجاویز جو ارباب مدارس ہیں یا ارباب اسکول ہیں ان سے تجاویز لیں، یا نہیں تو محکمہ تعلیمات اس سلسلے میں کچھ ہدایت جاری کریں، غور و خوض کریں۔ سوشل ڈسٹینس کے ساتھ میں جو کچھ ہدایات ہیں اس کے ساتھ میں 2 گھنٹے صحیح، 3 گھنٹے صحیح کچھ تعلیم کا سلسلہ شروع کریں۔ بچوں کا اسکول میں آ کر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا اور آن لائن پڑھنا دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ ہفتے میں 2 دن صحیح، 4 دن صحیح کچھ نظام بنائیں اسکول کی تعلیم کے واسطے، ورنہ پھر ایسے ہی بچے پاس ہوتے رہیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے تو بچوں کو تو خوشی ہوگی کہ بغیر امتحان کے ہم پاس ہو گئے، بغیر پڑھائی کے پاس ہو گئے، لیکن آئندہ چل کے اس نسل کا بہت خرابہ ہوگا، اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر بھی اور دیگر اعتبار سے بہت ساری خرابیاں پیش آئیں گی۔ اسی لیے 2 اپیلیں اس وقت میں ہیں، ایک تو مساجد کو کھولنے اور وہاں پر عوام الناس کو، مسلمانوں کو جانے کی اجازت دینے کے سلسلے میں غور کریں حکومت، اور اسی طریقے سے اسکولز اور مدارس کو کھولنے کے سلسلے میں کچھ قواعد و ضوابط کے ساتھ ہی صحیح لیکن کچھ نظام بنایا جائے۔ بچوں کی تعلیم کا بہت بڑا خرابہ ہو رہا ہے، اسی لیے یہ اپیل ہم کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ارباب مجاز اور حکومت کے ذمہ داران اس سلسلے میں غور کر کے جلد کوئی فیصلہ لیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔